پیتھولوجی کیا ہے؟ پیتھولوجی از دا اسٹڈی آف ڈیزیزز. پیتھولوجی اگر کوئی آپٹ کرنا چاہے اس میں کوئی اسکوپ نظر آئے گا؟ اپنی لیب کھولتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. چائنیز جو مشینری ہے ریزلٹس وغیرہ جو ہے وہ بہتر ہوں گے؟ ہر لیب میں آپ کو چائنیز مشینری ملے گی ہی. کسی نے شادی کرنی ہے تو وہ اس کو ڈاکٹر وائف چاہیے. جو ڈاکٹر لڑکے اس کے آؤٹ آف دا ورلڈ رشتے آتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں؟ گورنمنٹ فیسلٹیز میں وہ سارے ٹیسٹ اویلیبل ہی نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے. بریسٹ کینسر ہر 9 فیمیلز میں سے ایک فیمیل کو ہے. جو یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں are they 100% accurate? Nothing is 100% accurate. ایک اچھے پڑھے لکھے پیتھولوجسٹ کا لیب میں ہونا بہت ضروری ہے. بچے کو ڈاکٹر نہیں بننا تو اس کو زبردستی نہ بنائیں. کس صوبے میں آپ کو لگتا ہے کہ لیب چیک زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے؟ پنجاب اچھا خاصا لے رہا ہے. بریسٹ کینسر اور ادر جو فوڈ انٹیک ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی ہے. ان سب چیزوں کا بہت بڑا رول ہے. People used to consult Google and now they consult ChatGPT. کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ مطلب اس کے یوز کے اوپر ہے. پاکستان میں 3 ایسے کون سے کینسرز ہیں جو سب سے زیادہ بڑھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں؟ بریسٹ کینسر ٹاپ پہ ہے. اورل کینسرز میلز میں پروسٹیٹ کینسر. کینسر کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کتنی ایکسپینسو ہوتی ہے آن ایوریج؟ جو ایڈوانس ٹریٹمنٹ آپشنز ہے یہ ایکسپینسو ہے. کیمو تھراپی کیا ہے؟ کینسر کو ختم کرتا ہے وہ کیمو تھراپی ہی ہے. کوئی پری ڈائبیٹک ہے اس کا انٹیک کیا ہونا چاہیے؟ کاربس کم، پروٹین ہائی، فائبر ہائی. 3 ایسے امپورٹنٹ ٹیسٹس کون سے کروانے چاہیے لوگوں کو؟ فیمیلز اپنا پیپ سمیئر کرائیں. دوسرا یہ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن جنرل فزیشین کے پاس آپ روٹین میں جائیں. السلام علیکم صبا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. آپ ایک برتھ ڈے پارٹی آج مس کر رہی ہیں لیکن بہت شکریہ آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا اس پوڈ کاسٹ کے لیے. نہیں آئی فیل آنرڈ ٹو بی ہیئر ٹوڈے. تھینک یو. اچھا، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میڈیسن از اے ویری پاپولر فیلڈ ان دا ورلڈ نا. کافی لوگ جو ہیں MBBS کرتے ہیں لیکن آپ نے پیتھولوجی کی ہوئی ہے. یو آر اے پیتھولوجسٹ. بالکل. پہلے تو مجھے یہ بتائیں پیتھولوجی کیا ہے؟ اٹس اے ویری پاپولر ورڈ ہیئر ان پاکستان لیکن بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو ایک تو پہلے آپ مجھے بتائیں کہ پیتھولوجی ہے کیا اور ایک پیتھولوجسٹ کرتا کیا ہے؟ بالکل. مارج بیسیکلی پیتھولوجی از دا اسٹڈی آف ڈیزیزز. اینی تھنگ وچ از ناٹ نارمل. کس چیز سے وہ ڈیزیز ہوئی، اس کا باڈی پہ کیا امپیکٹ ہے، دس از واٹ وی اسٹڈی ان پیتھولوجی. اور پیتھولوجی ٹو بی آنیسٹ اتنی پاپولر فیلڈ نہیں ہے انفارچونیٹلی، کیونکہ لوگوں کو اس کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا. ہم لوگ جب MBBS کر کے نکلتے ہیں تو ہم لوگ ہاؤس جاب کرتے ہیں 1 سال کے لیے. وہ ہم موسٹلی میڈیسن، سرجری، گائنی، ڈرمیٹالوجی ان فیلڈس میں کرتے ہیں. پیتھولوجی میں آپ کی اسینشیل روٹیشن نہیں ہوتی. تو موسٹلی لوگ اس فیلڈ کو مس کر جاتے ہیں اور اس کو بیسک سائنسز میں کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن ایکچوئل میں پیتھولوجی ہی اصل گیم چینجر ہے، کیونکہ پیتھولوجی ہی آپ کو ایکچوئل ڈائگنوسس دیتی ہے جس کے بعد آپ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک بہت ہی انڈر ریٹڈ فیلڈ ہے لیکن فیمیلس کے لیے اٹ از ون آف دی بیسٹ فیلڈس، لٹرلی ون آف دی بیسٹ فیلڈس. اینڈ لائک میں بہت خوش ہوں اس فیلڈ میں. وائی ڈو یو سے دیٹ فیمیلس کے لیے بہت اچھی ہے؟ مطلب کہ ہمارے کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. آپ کے ورکنگ آورس فکسڈ ہوتے ہیں. آپ کے مطلب آپ اپنی ورکنگ آورز اپنی مرضی سے کرتے ہیں. ہم لوگ صبح مارننگ میں جاتے ہیں، ہمارے اسپیسیفک نمبر آف کیسز ہوتے ہیں. آپ ان کیسز کو آرام سے دیکھ کے، ہمارے پاس بایوپسیز رپورٹ کرنے کا ایٹ لیسٹ 1 ویک ٹائم ہوتا ہے. اس میں آپ اپنا ٹائم کسی طرح بھی مینیج کر لیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو رات کو ایمرجنسی کال آ رہی ہے بھائی آپ نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے. دوسرا یہ کہ جس طرح میں اگر باہر جانا چاہوں یا آف لینا چاہوں تو میں ایک ریپلیسمنٹ پہ پیتھولوجسٹ کو اور بھی ہائر کر سکتی ہوں. یہ نہیں ہے کہ جس طرح باقی فیلڈس میں ہوتا ہے کہ میں نے تو اسی ڈاکٹر کو دکھانا ہے. ہم تو بیہائنڈ دا بارز ہوتے ہیں، پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس نے میرا کیس کیا یا کون دیکھ رہا ہے. تو اس طرح سے مطلب کافی آسانی ہے. اور ہسٹوپیتھولوجی کی جو اگر بات کریں تو ہسٹوپیتھولوجی میں ہماری مطلب ایکچوئل ضرورت ہوتی ہے. باقی جو پیتھولوجی کی فیلڈز ہے وہ تو موسٹلی اب ٹوٹل لیب آٹومیشن اور ان چیزوں سے ریپلیس ہو چکی ہوئی ہیں. رائٹ. تو میرے خیال میں کہ آپ اپنا ورک لائف بیلنس بہت اچھا رکھ سکتے ہیں پیتھولوجی میں. تو اب جو ینگ ڈاکٹرز ہیں، ہم لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے ایک زمانے میں پیپل وانٹڈ ٹو بیکم کارڈیولوجسٹ. ابھی بھی ہے، اس کا ہوگا مجھے نہیں پتا، آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. آج کل جو ہے وہ ایستھیٹیشنز بن رہے ہیں لوگ. آپ کو لگتا ہے کہ ان این ایرا ویئر ایستھیٹیشنز آر سو گلیمرس اور ان کی فیلڈ بھی بڑی گلیمرس لگتی ہے اور پیسے بھی کماتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ فائنینشلی پیتھولوجی اگر کوئی آپٹ کرنا چاہے تو اس کو اس میں کوئی اسکوپ نظر آئے گا؟ فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو میں کہوں گی کہ اگر آپ اپنی لیب کھولتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. مطلب آپ
ابھی جو ریسنٹ کچھ لیبز اوپر آئی ہے, IDC ہو گیا, چغتائی ہو گیا, مطلب یہ لوگ تو ملینز میں کماتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. فائنینشلی ایک بہت اچھی فیلڈ ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے, مطلب آپ کا ایک اچھا نیٹ ورک ہو, آپ کے پاس اچھا لیب اسٹاف ہو. آہستہ آہستہ اس میں بھی سیچوریشن ہو رہی ہے ود ٹائم, لیکن اس میں دونوں اسپیکٹس ہے, فائنینشیل بھی ہے اور ورک لائف بیلنس بھی بہت اچھا ہے. اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس طرح آپ نے IDC کی بات کی, چغتائی کی بات کی, آپ کی بھی لیبس ہیں, اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ مشینری کہاں سے لا رہے ہیں, کس کوالٹی کی لے کے آ رہے ہیں. تو ود دا رائز آف چائنا اوور دا پاسٹ فیو ایئرز, آپ کو لگتا ہے کہ یہ چائنیز جو مشینری ہے وہ اگر کم پیسوں میں پاکستان لے کے آئے تو ان کے ریزلٹس وغیرہ جو ہے وہ بہتر ہوں گے یا وہ ذرا ڈفرینٹ ہوں گے؟ کچھ چائنیز مشینری ہے جو کہ بہت اچھے رزلٹس دے رہی ہے, اور اب چائنیز مشینری کو آپ مطلب اگنور نہیں کر سکتے. اب ہر لیب میں آپ کو چائنیز مشینری ملے گی ہی ملے گی. اب یہ ایک انویٹیبل سی چیز ہے. تو ایسے بہت سارے مشینس ہیں, جس طرح اسنائپ کمپنی اور بہت ساری کمپنیز ہیں جن کی بہت اچھی مشینری ہے, اور ہمارے اپنے لیب میں بھی ہے, IDC میں بھی ہے, شفا میں بھی ہے, ہر جگہ پہ ہے. لیکن مشینری پہ آف کورس ڈپینڈ کرتا ہے. اور آج کل کے زمانے میں کہتی ہوں کہ آپ کی جو سوشل میڈیا پریزنس, آپ کی مارکیٹنگ اور ان چیزوں پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. میرے فادر ان لا ہی از آلسو ہسٹوپیتھولوجسٹ, تو ان کے زمانے میں اتنا نہ کمپٹیشن تھا نہ کچھ اور تھا. ہماری جو لیبس ہے وہ ڈفرینٹ نیمز سے ہے. اب یہ جس طرح IDC چغتائی ہو گیا یا شوکت خانم, مطلب آپ کو ایک برانڈ اپنا بنانا ہے جس کے انڈر آپ کی ساری لیبز آئیں اور آپ اس کی اچھی سی مارکیٹنگ کریں. تو آہستہ آہستہ آئی ایم ورکنگ آن دیٹ ٹائم کے مطابق انشاءاللہ. تو پلانز ہیں آپ کے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے؟ بالکل انشاءاللہ. بیسٹ آف لک ٹو یو. آئی ہوپ کہ آپ کا جو وینچر ہے وہ کامیاب ہو, کیونکہ اٹس سو گڈ ٹو سی ہیئر ان پاکستان ینگ ویمن سکسیڈنگ. کیونکہ ہم لوگ انفارچونیٹلی ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کوئی لڑکی کامیاب ہو تو ویسے ہی لوگ اس کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. لیکن اب آئی تھنک آہستہ آہستہ ٹرینڈس چینج ہو رہے ہیں. مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنا ایک اگر پبلک پروفائل بناؤں گی تو بہت زیادہ بیک لیش آئے گا, بینگ پٹھان, بینگ فرام KPK, چارسدہ یا یہ وہ. لیکن لوگ اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اتنا پازیٹیو رسپانس ہے کہ مطلب آئی ایم سرپرائزڈ. اور مطلب لڑکیوں کی ایجوکیشن کو بھی مطلب لوگ ملواتے ہیں اپنی بچیوں کو. ہم لوگ جب چارسدہ سائٹ پہ جاتے ہیں تو اتنا لوگ پیار کرتے ہیں, اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں. آئی تھنک اب ایسے ایسے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. بالکل. KP از آلسو پروگریسنگ ماشاء اللہ, اور سب کچھ جو ہے وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں تو اب لڑکیاں مطلب ہر فیلڈ میں آگے آگے ہوتی جا رہی ہیں اور لڑکے اتنے ہی لیزی ہوتے جا رہے ہیں. 3 مانے میں آپ کو بتاؤں, جیسے میرا آفس ہے, مطلب وی ہیو اے ورکنگ اسٹاف آف 25 پیپل, اس میں سے تقریباً 70% لڑکیاں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہارڈ ورکنگ بہت زیادہ ہے اور دل سے کام کرتی ہیں. اندازہ لگائیں, لڑکے نہیں کرتے. میڈیکل فیلڈ میں تو فیمیلس بہت زیادہ ہے, لائک ریشو بہت بڑھ چکا ہوا ہے فیمیلس کا. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو یہ تانے ملتے تھے کہ آپ MBBS کی سیٹ ضائع کر دیتے ہیں, آپ آگے پریکٹس نہیں کرتے. لیکن ماشاء اللہ دیر آر سو مینی پریکٹسنگ فیمیل ڈاکٹرز, اور بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کے. ویسے ایک کویسچن ہے ناٹ ریلیٹڈ ٹو میڈیسن آف کورس, لیکن اب آپ نے بات کی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے پاکستان میں یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ کسی نے شادی کرنی ہے تو وہ اس کو ڈاکٹر وائف چاہیے, ایز اے ٹرافی وائف چاہیے. انفارچونیٹلی آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرسیپشن ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے یا ایسا ختم ہو رہا ہے؟ ٹو بی آنیسٹ کرتا ہے, اور ابھی تو اس پہ ایک ڈرامہ بھی چل رہا ہے ڈاکٹر بہو, اگر آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن ٹو بی آنیسٹ مطلب اگر سیم ایج کی سیم فیملی سے 2 لڑکیاں ہیں, اس میں ایک ڈاکٹر ہے اور ایک نہیں ہے, تو جو ڈاکٹر لڑکی ہے اس کے آؤٹ آف دا ورلڈ رشتے آتے ہیں, اور اس بات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. تو لوگوں کو ابھی بھی ڈاکٹر بہو چاہیے, لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ڈاکٹر بہو لانے کے بعد ان کے جو مطلب لانچے ہوتے ہیں, آپ کو اتنے زیادہ مطلب سیکریفائسز دینے پڑتے ہیں. اور اس میں لٹرلی لائک میری جو جرنی ہے, میں پورے کا پورا کریڈٹ اپنے ان لاس کو اور اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہوں. اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہ کر سکتی, کیونکہ آپ کا جو فیمیلس کا جو ٹائم ہوتا ہے آپ کے کریئر کا اور آپ کے فیملی کا, وہ یہی 20 to 30 والی بریکٹ ہوتی ہے یا 20 to 40 والی بریکٹ. اس میں آپ کے بچے بھی ہیں اور اس میں آپ نے جو ہے اپنا کریئر بھی بنانا ہے. تو میں خود بریک لینا چاہ رہی تھی, لیکن میرے امی ابو, میرے ان لاز اور میرے ہسبینڈ, دے سپورٹڈ می, اور انہوں نے کہا کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, ہم بچوں کو دیکھ لیں گے. بہت دفعہ ایسے ہوا کہ مطلب میں نے کام پہ جانا ہوتا تھا, میرے بچے 102 103 فیور میں ہوتے تھے, لیکن گھر پہ مجھے یہ سکون ہوتا تھا کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو جو
فیملیز یہ سیکریفائس کرنے کو تیار ہے کہ ہم آگے ان کے بچے بھی رکھیں گے اور ان کو اسپیشلائزیشن کرنے دیں گے تو وہ پھر ضرور ڈاکٹر بہو لے کے آئیں. لیکن جو یہ سپورٹ نہ کریں تو میرے خیال میں پھر ان بچوں کا بھی ویسی کریئر برباد نہ کیا جائے. بالکل, کیونکہ بہت محنت کر کے بندہ ڈاکٹر بنتا ہے, آپ کو تو بہت بہتر طریقے سے پتہ ہے. اور بہت ساری میری ایون کلاس فیلوز ہیں جو کہ پریکٹس نہیں کر رہی اور ان کے ہسبینڈس ڈاکٹر بہو کا ٹیگ لگ گیا لیکن اب وہ آگے ان کو پریکٹس نہیں کرنے دے رہے کہ اگر آپ پریکٹس کریں گے تو آپ بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہی, آپ مجھے ٹائم نہیں دے پا رہی. کچھ ویل آف فیملی سے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے جانے کی, آپ کو سب کچھ تو مل رہا ہے. لیکن وہ لڑکیوں کی جو ایمبیشیس لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے لیے تو صرف پیسہ ہی ہر چیز نہیں ہے, انہوں نے زندگی میں کچھ بننا ہے. ہم لوگ جب ہم لوگ ملتے ہیں, ری یونینز ہوتے ہیں, ہم لوگ تو ایک دوسرے کو اسی بات پہ مطلب اپریشیٹ کرتے ہیں اور جج کرتے ہیں کہ اچھا تم نے کچھ نہیں کیا, کچھ کہتے ہیں اچھا آپ نے اتنا کچھ کر لیا یہ وہ. تو میرے خیال میں ایک صرف پیسے کے لیے نہیں ہوتا, آپ کی اپنی اندر جو وہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ چیزیں اچیو کرنی ہے, اس کو روکنا اور اس کو ختم کرنا, اس کے لیے بھی بہت بڑی وہ ول پاور چاہیے ہوتی ہے. میرے خیال میں زیادتی کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں. اور یہ جس طرح آپ نے ڈاکٹر بہو کا ڈرامے کا بتایا, آئی تھنک اس طرح کے ڈراماز بھی بہت ضروری ہیں اس وقت معاشرے میں, بہت ضروری ہے, بہت اچھا میسج دے رہے ہیں. میں تو اس کو فالو کر رہی ہوں آج کل, اس کی کاسٹ بھی بہت اچھی ہے. بالکل بالکل بالکل. اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کے کریئر کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں جس طریقے سے آپ اپنے کریئر کو آگے لے کے چل رہی ہیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ بات ہوئی آپ نے بتایا کہ کس طرح سے لیبس جو ہیں وہ پاکستان میں ایکسپینڈ ہو رہے ہیں, نئے نئے لیبز آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جتنے نئے لیبس بن رہے ہیں اور ایکسپینشن جس طرح چغتائی ہو گیا, آئی ڈی سی ہو گیا, سٹی لیب پورے ملک میں پھیل رہے ہیں, لیکن یہ بہت ایکسپینسو ٹیسٹس ہوتے ہیں. مطلب ایون اگر آپ نے ایک لپڈ پروفائل کروانا ہے تو وہ بھی اچھے خاصے پیسے آپ کے لگ جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے اٹ لیکس گڈ لیبارٹریز, اس کی وجہ سے پرائیویٹ سائٹ پہ جانا پڑتا ہے, اور بہت سے ایسی عوام ہے, ایسا طبقہ ہے جو کہ کہتے ہیں کہ یار اس میں بہت پیسہ لگے گا, اس سے بہتر ہے ہم ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے اور پھر لیٹ ڈائگنوسس اور اس کے بعد جو چین چلتا ہے آپ کو پتہ. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, اور میں اس لیے اس کا بہتر جواب دے سکوں کیونکہ میں گورنمنٹ سیٹ اپ میں بھی کام کرتی ہوں. آئی ایم ورکنگ ایز دی ہیڈ آف پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ ان CDA, اور دوسرا میرا اپنا پرائیویٹ سیٹ اپ بھی ہے. تو کافی ڈفرینس ہے, ابھی بھی بہت زیادہ گیپ ہے. گورنمنٹ فیسلٹیز میں وہ سارے ٹیسٹ اویلیبل ہی نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے, تو مجبوراً پیشنٹس کو پرائیویٹ سیکٹر میں جانا پڑتا ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں آف کورس ان کی بھی غلطی نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ جو ٹیسٹ کٹس وغیرہ منگاتے ہیں ہمیں بھی وہ ایک اسپیسیفک پرائز پہ ملتے ہیں, تو ہم اگر کتنا بھی ڈسکاؤنٹ کر لیں ایک اسپیسیفک پرائز سے نیچے ہم بھی نہیں جا سکتے ہوتے. تو میرے خیال میں کہ ہمارا جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے اس پہ کافی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں ان کے لیے یہ بیسک فیسلٹیز, اسکریننگ ٹیسٹ اور یہ والی چیزیں اویلیبل ہو. ہم لوگ ایون سرجن, آپ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گال بلیڈر کی سرجری ایک پیشنٹ نے کرا لی ہے, ٹھیک ہے وہ ایمرجنسی میں اس کو پین ہو رہا تھا, اس نے سرجری کرا لی, سرجری کا خرچہ بھی دے دیا یہ وہ, لیکن جب آپ اس کو بتاتے ہیں کہ اس کا آپ ہسٹوپیتھولوجی والا ٹیسٹ کرا لیں جو کہ 4-5 ہزار روپے کا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ میرا سیمپل پھینک دیں, میں نے ٹیسٹ نہیں کرانا کیونکہ میں مزید افورڈ نہیں کر سکتا. اور اکثر اس سیمپل میں ٹیومر پڑا ہوا ہوتا ہے, ایڈینو کارسینوما, جو کہ اگر اس وقت ڈائگنوز ہو جائیں تو پیشنٹ کے لیے آپ مطلب لائف چینجنگ ہو سکتا ہے. اور بعد میں وہ پیشنٹ میٹس کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے جو ٹیومر پورے باڈی میں پھیل چکا ہوتا ہے. تو یہ والی کچھ لمیٹیشنز ہیں جس پہ ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مطلب اویئرنیس کیمپینز یا اس طرح کی کوئی انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں؟ مارج ہے ڈفرینٹ لیولس پہ. گورنمنٹ کا اس طرح سے جس طرح NHS UK وغیرہ کے سسٹمز ہیں اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ فریگمنٹڈ اسکریننگ پروگرامز وغیرہ چل رہے ہیں, جس طرح بریسٹ کینسر پاکستان میں بہت کامن ہے. اٹس لٹرلی لائک ہر 9 فیمیلز میں سے ایک فیمیل کو ہے, اور جو بریسٹ کینسر کی پریولنس ہے لائک 38 to 40% آف آل دا کینسرز. پاکستان ون آف دی ہائیسٹ وہ انسیڈنس ہے پورے ایشیا میں. تو اس کے لیے ایک جس طرح پنک ربن کے نام سے ہے ایک NGO اس کو چلا رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن وہ بھی اتنی ایزیلی ایکسیسیبل نہیں ہے. اور وہ بھی انٹرنیشنل کیمپین ایک ہے جس کو پاکستان میں سپورٹ کیا جا رہا ہے. آئی ول ریفریز مائی کوسچن, از دا گورنمنٹ انٹرسٹڈ اس طرح کی کیمپین چلانے میں؟ کیونکہ یہ بھی مجھے لگتا ہے پھر یہ سوال ہے نا, کیونکہ اگر آپ بیسک ہیلتھ کیئر کے بارے میں انٹرسٹڈ نہیں ہو تو پھر آپ کس چیز کے بارے میں انٹرسٹڈ ہو؟ بینگ ان اے گورنمنٹ سیٹ اپ انفارچونیٹلی اتنا کوئی ایکٹیو اس کے لیے کام نہیں کر رہا ایٹ پریزنٹ, انفارچونیٹلی.
اور ہم تو کیپٹل سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو پنجاب میں, جو کہ پنجاب کو پورا پاکستان کہتے ہیں. آپ اگر کے پی سائڈ پہ چلے جائیں یا اور رورل سائڈ پہ چلے جائیں, وہاں پہ تو اور بھی برے حالات ہیں. تو اور دوسرا یہ کہ مطلب اویئرنیس, ہم لوگ اب جس طرح اکتوبر میں کافی زیادہ بریسٹ کینسر اویئرنیس پہ بات ہوتی ہے, ہم لوگ اپنے نیئر بائی اسکولز میں جاتے ہیں. ایون اگر صرف اتنے سمپل اسٹیپس ہیں, اگر ان کو فالو کیا جائے, جس طرح فرسٹ اسٹیپ ہے کہ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن اگر فیمیلس کو آ جائے, بریسٹ سیلف ایگزامینیشن سے ہی آپ کو اتنا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کب آپ نے ڈاکٹر کو رپورٹ کرنا ہے, یا آپ کو لمپ فیل ہو, کس طرح کا لمپ ہو, کہاں پہ ہو, کن دنوں میں ہو. تو وہ اس کی امپورٹنس ہے کہ آپ کی صرف بات چیت سے ہی آپ اتنا لوگوں کو اویئر کر سکتے ہو. لیکن جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکتوبر کے منتھ میں اکثر جب ہم فون ملاتے ہیں اس میں آ رہا ہوتا ہے کہ چھاتی کا کینسر اور یہ وہ, تو کچھ لیول پہ چل رہا ہے, لیکن ناٹ دیٹ کہ اتنا کوئی ہائر لیول پہ نہیں, اور اتنا کوئی ڈراسٹک چینج ان دا نیئر فیوچر نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. We will talk about cancer in detail, but first I would like to know یہ لیبارٹری کا سسٹم جو ہے, اب اس میں مطلب پاکستان میں دیکھیں ہر چیز میرا ایک کانسپریسی آ جاتی ہے. اب ہم جب کے پی جاتے ہیں یا پھر پنجاب والی سائڈ پہ جاتے ہیں, تو جو اندرون علاقے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نقلی ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ آپ کا سیمپل لے کے کسی اور کا سیمپل لے آتے ہیں, یا اٹس ناٹ 100% کریکٹ, تو یہ اپنی دوائیاں بیچنی ہے آخر میں, یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح نا. لیکن چلے اگر ہم اس کو سائڈ پہ بھی کر دیں, اس چیز کو آپ مانتی ہیں کہ جو یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں آر دے 100% ایکوریٹ, اور اس میں مطلب روم فار ایرر ڈز اٹ ایگزسٹ؟ آف کورس نتھنگ از 100% ایکوریٹ پیتھولوجی میں تو اسپیسیفکلی, اور اٹ از اے میتھ کہ اگر آپ کی ایک چیز آ گئی تو دیٹ از 100% کریکٹ. ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں مشین بھی اکثر مطلب جو مشینری والے ٹیسٹ ہے, جس طرح اسپیشل کیمسٹری, روٹین کیمسٹری آئی ہے, وہ اس میں بھی کبھی کبھی اتنا ایرر آ جاتا ہے کہ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں. جس طرح اس دن میرے پاس ایک چھوٹے بچے کا HbA1c کا ٹیسٹ آیا تھا, جو کہ ڈائبٹیز کے ڈائگنوسس کے لیے, اور میرے اسٹاف نے مجھے کہا کہ میڈم ان کا تو 12 HbA1c آ گیا, نارمل از بلو 6. تو میں نے کہا اتنے چھوٹے بچے کا 12 HbA1c, ہم نے ہمارے پاس موسٹلی لیبس میں آپ کے پاس 2 ٹائپ کے مشینز ہوتے ہیں ہر اس کے لیے ایز اے بیک اپ مشین. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ وہی سیمپل دوسرے مشین پہ رن کر لیتے ہیں, اگر وہاں پہ بھی وہ رزلٹ آ رہا ہو. دوسرا یہ کہ ہم کنٹرول رن کرتے ہیں, کہ ایک تو آپ جب لیب میں گئے کوالٹی کنٹرول, جس طرح میں مارننگ میں جاتی ہوں, میں اب سارے مشینوں کا کوالٹی کنٹرول دیکھ لیتی ہوں کہ کنٹرولز رن ہوئے ہیں. کنٹرولز ایک نون سیمپل ہوتا ہے جو کہ ہم رن کرتے ہیں, اور اس کی جو ویلیو آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ مشین از ورکنگ پراپرلی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایرر کا چانس از 100% دیر, اس لیے اس کی کانسٹنٹ سپرویژن از ویری ویری امپورٹنٹ. پیتھولوجسٹ کا ہونا از ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جو لیب اسٹاف ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہی, اس نے ٹیسٹ لگا دیا, جو بھی رپورٹ آئی اس نے دے دی. یہ پیتھولوجسٹ کا کام ہے ہر رپورٹ کو ویریفائی کرنا کہ یہ اس ایج کے لیے اس کی کلینکل انفارمیشن کے ساتھ یہ رپورٹ جا بھی رہی ہے کہ نہیں, کہاں پہ ضرورت ہے جہاں پہ آپ نے ٹیسٹ ریپیٹ کرنا ہے, کہاں پہ ضرورت ہے جہاں پہ آپ نے پیشنٹ کو بلا کے دوبارہ فریش سیمپل لینا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ سیم سیمپل ملٹیپل مشینوں پہ رن کرتے ہو اور ہر ایک پہ غلط آ رہا ہوتا ہے, اس میں سیمپل لیتے ہوئے کوئی ایرر ہوا ہے, غلط ٹیوب میں لیا گیا ہے, ٹیوب کی ٹیوب ہر لیب ٹیسٹ ایک اسپیسیفک ٹیوب میں لیا جاتا ہے, پھر اس کا ایک اسٹوریج ٹیکنیک ہوتا ہے, ٹیسٹ جلدی نہیں ہوا. تو ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کو ہم پری لیب اور ڈیورنگ پروسیجر اور پوسٹ پروسیجر, تو اس میں بہت زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں, اور یہ ہم ڈیلی بیسس پہ انکاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک اچھے پڑھے لکھے پیتھولوجسٹ کا لیب میں ہونا بہت ضروری ہے. آج کل تو ہر بندے نے لیب کھولی ہوئی ہوتی ہے, اور لیب ٹیکنیشینز ہوتے ہیں ان کو الف بے نہیں پتہ ہوتا, اور بس مشینیں رکھ کے ان کو ری ایجنٹ اینڈ رینٹل بیسس پہ کمپنی والے لا کے مشینیں رکھ دیتے ہیں اور دھڑا دھڑ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ تر پیتھولوجسٹ ہوتے ہیں یا ٹیکنیشینز پہ جس طرح سٹیز ہے, فار ایگزامپل ہمارے تو ریگولر چیکس ہوتے ہیں, پنجاب ہیلتھ کمیشن جس طرح ہمارے سارے لیبس میں ریگولر چیک اپس ہوتے ہیں, ہم MSDS لائک پراپر سسٹم فالو کرتے ہیں, ہمارے اپنے انڈیکیٹرز, اپنی فائلز, اپنا ریکارڈ ہوتا ہے, اپنا ڈیٹا ہوتا ہے, اور آپ کے ورکنگ آورز وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے گھنٹوں کے لیے پیتھولوجسٹ کام کر رہے ہیں اور کہاں کیا کوالیفیکیشن ہے اس کی. فار ایگزامپل اگر ہیماٹولوجسٹ نہیں ہے تو آپ بلڈ بینک رن نہیں کر سکتے, اور بڑے اسٹرکٹ کرائٹیریا ہیں اور ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ چیک ان بیلنس ہے لیکن پیریفریز میں نہیں ہے.
رائٹ رائٹ رائٹ. پیریفریز میں اس طرح چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پر یہ تو بہت خطرناک بات ہو گئی, کافی خطرناک, کیونکہ یہ تو کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنے والی بات ہوگی نا کسی کو, کیونکہ لیب ٹیسٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اسی پہ آپ کا فردر ڈائگنوسس ڈپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اس بچے کو 12 HbA1c کی رپورٹ دے دیتی تو ڈاکٹر تو پینک کر کے اس کو رائٹ اوے انسولین, اورل ہائپوگلائسیمس اور کس چیز پہ ڈال دیتا, اور وہ ہائپوگلائسیمیا سے ہی بیچارہ مر جاتا. بچہ ٹھیک تھا؟ ہاں بچہ ٹھیک تھا, وہ ٹیسٹ ہم نے ریپیٹ کیا. بہت خطرناک تھا بہت, اور یہ ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے. لیکن یہ اگر آپ نہ ہوتی, مطلب ایک پیتھولوجسٹ نہ ہوتا, بالکل, تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جاتا. اور ڈیڈیکیشن بھی آپ کی ہونی چاہیے. میں نے دیکھا ہے, مطلب میں کہتی ہوں کہ اگر ایک بچے کو ڈاکٹر نہیں بننا تو اس کو زبردستی نہ بنائیں. اگر وہ خود ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو بنائیں, کیونکہ بہت سارے ایسے بھی ڈاکٹرس ہیں جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. وہ ماں باپ کی وجہ سے انہوں نے بیسک MBBS کیا ہوتا ہے اور ماں باپ کا فیملی بزنس رن کر رہے ہوتے ہیں, اور دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دا کوالٹی کنٹرول اور اینی تھنگ, بس وہ آٹو پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو میں تو بالکل یہ نہیں کروں گی. میں دیکھوں گی کہ میرے بچے میں وہ پوٹینشیل ہے کہ, کیونکہ میڈیکل ایسی فیلڈ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کھیل نہیں سکتے. آپ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو اگر آپ نے اس طرح سے. صحیح. تو اگر KP اور پنجاب اور سندھ کی بات کریں, ایون بلوچستان بھی, تو کس صوبے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان لیب چیکس اینڈ آل یہ ساری چیزیں پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے؟ سیریسلی کون لے رہا ہے اس کو؟ پنجاب اچھا خاصا لے رہا ہے, اور عمران خان کے زمانے میں KP بھی بہت اچھا تھا. نہیں بالکل صحیح ہے, کیونکہ ہیلتھ سیکٹر میں ریفارمز آئے تھے بہت زیادہ, اور لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں, لیکن ہم تو خود دیکھ کے آئے ہیں کہ کتنا انہوں نے وہ جو گورنمنٹ والے ہاسپٹلز ہیں کتنی امپروومنٹ ان میں آئی ہے. ان کا وہ ویٹنگ سسٹم, انہوں نے بالکل روٹ لیول سے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن انفارچونیٹلی ان کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ اس کو آخر تک پہنچاتے. اور عمران خان کی میں کیا تعریف کروں, شوکت خانم ایک جیتی جاگتی مثال ہے. تو آپ کر بھی سکتی ہیں, ٹی وی چینل تو ہے نہیں کہ آپ کو سینسر کر دیں گے آ کے. جو اچھا کام جس نے کیا اس نے کیا, جس نے نہیں کیا ٹھیک ہے, خان صاحب کی پالیسیز سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہیلتھ کارڈ بھی انہیں کے دور میں آیا تھا. ہیلتھ کارڈ ان کے دور میں آیا. دوسرا یہ کہ شوکت خانم کا جو سسٹم ہے اتنا اچھا اور اتنا پراپر سسٹم ہے نا, کہ مطلب لوگ سفارش اکثر کرواتے ہیں نا کہ یار میرا مینشن کر دو کہ مجھے فری ٹریٹمنٹ وہاں پہ مل جائے. ان کا ایک اسپیسیفک کرائٹیریا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے شک چیف آف آرمی اسٹاف آ جائیں, کوئی بھی آ جائے, اگر وہ اس کرائٹیریا پہ پورا اتر رہے تبھی ہم ان کو اس میں شامل کریں گے, نہیں تو نہیں. رولز آر رولز, اور ان لوگ ان کو فالو کرتے ہیں پراپر. ڈاکٹرز بھی ان کے بالکل ٹاپ آف دی لائن ڈاکٹرز, اور چیزیں اور چیک اینڈ بیلنس سب کچھ A1 ہے. مطلب میں کہتی ہوں کہ کاش عمران خان کو موقع ملنا چاہیے. اگر وہ الیکشن جیت کے آ جاتے تو وائی ناٹ, فری اینڈ فیئر الیکشن آف کورس. لیکن یہ کہ آپ نے کینسر کی اس وقت بات کی, انفارچونیٹلی پاکستان میں کینسر ڈائگنوسس بہت زیادہ ہو گیا ہے. ڈائگنوز ہو رہے ہیں, اچھی بات ہے, لوگ ٹیسٹ کروا رہے ہیں, لیکن ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹرن ورلڈ یا ایون انڈیا کی بھی بات کریں تو پاکستان میں لیٹ ڈائگنوسس کا کانسیپٹ جو ہے کینسر میں ایگزسٹ کرتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستانیوں کو بہت لیٹ پتہ چلتا ہے کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں, اور پھر اس سے جو ہے واپس ٹھیک ہونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ ہمارے کینسر کو جس طرح سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں, اس کا آپ کو خود سے نہیں پتہ چلتا. اس کے سمٹمس تب پریزنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ بہت لیٹ سٹیجز پہ جاتے ہیں. تو یہیں پہ آتا ہے رول اسکریننگ پروگرامس کا. باہر کے ملکوں میں جس طرح مائی بردر ان لا ہی از اے گیسٹرونٹرولوجسٹ ان دی USA, وہاں پہ ایک سیٹ پروٹوکول ہے. وین ایور یو ٹرن 45 آپ کی کولونوسکوپی ہونی ہی ہونی ہے, کیونکہ وہاں پہ کولوریکٹل کینسر سب سے زیادہ ٹاپ پہ وہاں پہ پریولنس ہے. اب پاکستان میں جس طرح بریسٹ کینسر اتنا کامن ہے, تو یہاں پہ ہمارے بالکل ایک اسپیسیفک اسکریننگ پروگرامس ہونے چاہیے کہ آفٹر 40 یا جس کی فیملی ہسٹری ہے بریسٹ کینسر کی, ان میں ایون ارلی میموگرافی کرائیں. ایک اسکریننگ ٹیسٹ سے آپ کی لائف چینج ہو سکتی ہے. اور آج کل کینسر کی اتنی زیادہ ٹریٹمنٹس آ چکی ہیں کہ اگر آپ ارلی اس کو پکڑ لیں کینسر کو تو اٹ از 100% کیوریبل. اور یہ اسکریننگ جو ہے بریسٹ کینسر کے لیے اسپیسیفکلی, یہ ہر کتنے عرصے بعد کروانی چاہیے؟ ایئرلی آپ میموگرافی کرا سکتے ہیں اگر آپ ہائی رسک ہیں. اگر آپ ایسا آپ کو اپنے اسکریننگ کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ کوئی چینجز نہیں ہے سچ بریسٹ میں, یا کوئی لمپ نہیں ہے کوئی, تو آپ 2 to 3 years بھی کرا سکتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ کیپ اے چیک. اور بریسٹ سیلف ایگزامینیشن تو روٹینلی کرائیں. اور اس کا ایج سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایج سے تعلق ہے. 40 ایئر سے زیادہ آپ کے رسک بہت بڑھ جاتے ہیں.
ہاں لیکن اب ہم ٹرینڈس دیکھ رہے ہیں کہ ایون بلو 40 ایئرس والی فیمیلس کو بھی بریسٹ کینسر کافی ہو رہا ہے, اور اس میں جینیٹک جو ہمارا میک اپ ہے اس کا بہت بڑا رول ہے. ہمارے جینز, BRCA میوٹیشنز, اور ان کی وجہ سے مطلب ایون ینگ فیمیلس میں بھی اب بریسٹ کینسر پریزنٹ کر رہا ہے. اور بریسٹ کینسر کا یہ ہے کہ ہمارا جو مطلب فیمیلس ہیں وہ بہت زیادہ ایک وہ جھجک اور شرم والا بھی ایک بہت زیادہ فیکٹر ہے کہ وہ ڈاکٹر کو مطلب بینگ اے ڈاکٹر میں خود بھی مجھ میں جھجک ہے کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور اپنا ایگزامینیشن کرواؤں. تو یہ والی چیز ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ فیمیل سرجنس ہوں تو اتنا فیمیلس کے لیے آسانی ہوتی ہے. میل سرجن کے پاس فیمیلز آر ریلکٹنٹ ٹو گو. تو اب بھی جس طرح اب آہستہ آہستہ CMH میں جس طرح بریسٹ کینسر سینٹر کھلا ہے پراپر, وہاں پہ فیمیل سرجن ہے اور ساتھ ہی اس کی آنکالوجسٹ بھی ہے, پوری ٹیم ہے ان کی, تو وہاں پہ پھر فیمیلس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ بہت کم جگہوں پہ ہے, ہر جگہ پہ یہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. آپ پیریفریز میں دیکھیں وہاں پہ فیمیل سرجنز یا فیمیل ڈاکٹرز آپ کو کہاں ملتی ہے. تو یہ ریلکٹنسی اور لیٹ جو فیمیلس پریزنٹ کرتی ہے, میں نے اپنے ہاؤس جاب میں کیسز دیکھے ہیں ایون ٹریننگ میں کہ وہ فنگیٹنگ میسز کے ساتھ کہ ان کا خون نکل رہا ہے بریسٹ سے, اور اتنے بڑے میسز کے ساتھ کہ جب اس میں سے گندی بدبو آنا شروع ہو جائے تو تب وہ ڈاکٹر کے پاس آتی ہے. اس اسٹیج پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس اسٹیج میں آپ کا کینسر آپ کے لنگز میں, بونس میں, پورے باڈی میں پھیل چکا ہوتا ہے. تو وہاں پہ پھر ٹریٹمنٹ کا اتنا رول نہیں ہوتا. ایسے پیشنٹس کو پھر موسٹلی پیلیٹیو ٹریٹمنٹ ہی ملتی ہے. لیکن اگر ارلی کینسر ڈائگنوز ہو جائیں تو اب بہت زیادہ ٹریٹمنٹ آپشنس ہیں. امیونو تھراپی ہے, کیمو تھراپی ہے, ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹس ہیں, ہارمونل تھراپی ہے, ریڈیشن تھراپی. تو کافی اچھا رسپانس ہے بریسٹ کینسر کا ان ڈرگس کو اگر ارلی ڈائگنوز ہو جائے. رائٹ. بریسٹ کینسر کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ایک تو جینیٹکلی ہے, کسی بھی طرح کا کینسر 40+ ہے, لیکن اب ینگسٹرز میں بھی ہو رہا ہے. آئی ہیو بڑا سادہ سا سوال ہے. پاکستان میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں ڈائبٹیز جو ہے وہ بڑھ رہی ہے ڈیو ٹو اربنائزیشن اوور دا پاسٹ 25 ایئرس. ہم لوگوں نے دیکھا جس طرح سے فاسٹ فوڈ چینز پاکستان میں آئی اور جس طرح سے ہم لوگوں نے اب بچوں میں بھی ڈائبٹیز دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کینسر, بریسٹ کینسر اور ادر, یہ اربنائزیشن کی وجہ سے بھی جو فوڈ انٹیک ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی 100%. اس میں ملٹی فیکٹوریل ہے نا, لائک ایک تو آپ کے جینیٹک میک اپ ہو گیا, چلیں وہ اگر 80% کاؤنٹ کرتا ہے, جو باقی جو 20% ہے اس میں انوائرمنٹ کا, اربنائزیشن, آپ کیا لے رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, آپ کا لائف سٹائل کیا ہے, ایئر پولوشن, یہ ہمارے جو انوائرمنٹ ہے, یہ سب ان سب چیزوں کا بہت بڑا رول ہے. آپ کا یہ جو سیڈنٹری لائف سٹائل, ایکٹیو رہنا اتنا ضروری ہے آپ کے ملٹیپل ڈیزیزز کے لیے. یہ صرف ایکٹیو رہنا اتنا, لیکن جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں جیسے جیسے ہوتی جا رہی ہے, ہم بیٹھتے جا رہے ہیں. مطلب اب چیزیں اتنی آسانی سے, ہم لوگ پہلے گروسری شاپنگ کے لیے جاتے تھے, اب ہر چیز آپ آن لائن کر رہے ہوتے ہو. پہلے لوگ مالس میں پھرتے تھے, اب ہر چیز آپ آن لائن کر رہے ہوتے ہو. تو اس میں ان چیزوں کا بہت بڑا رول ہے 100%. دوسرا یہ جو ہم لوگ چکن اور یہ والی چیزیں کھاتے ہیں, یہ تو ساری اسٹیرائڈس اور کیا الا بلا پیسٹیسائڈس کا اتنا یوز ہے. جو فروٹس, ویجیٹیبلز, یہ والی چیزیں آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے میں بڑا ہیلدی ان کو کھلا رہی ہوں, لیکن وہ ہیلدی نہیں ہے. مطلب جس طرح ہمارے بڑے کہتے تھے کہ دیسی چکن کھائیں, دیسی گھی کھائیں, وہ صحیح ہے ابھی, وہ بہت اچھا ہے. لیکن دیسی گھی کے بارے میں بھی دیکھیں, ایک بہت بڑی کیمپین چلی تھی ایک زمانے میں کہ یہ ہی ہے لوگوں کی صحت کا دشمن. تو آج جو ہے وہ دیسی گھی ٹھیک ہو گیا. نہیں, دیسی گھی اور باقی گھی کو ویسے تو گھی اوور آل لائک ایک خاص اماؤنٹ میں لینا چاہیے, لیکن اگر آپ پھر دیسی گھی لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کمپیئر ٹو, جس طرح میں نے ایک پوسٹ ڈالی تھی کہ آپ چینی کی جگہ گڑ لیں. تو یہ وہی والی بات ہو گئی نا کہ کم از کم پروسیسڈ ہے, اس میں کم کیمیکلس ہیں اور زیادہ آرگینک ہے, پیور فارم میں ہے, تو اس کے اوبویسلی زیادہ اس کے جو نیوٹرینٹس ہے وہ بھی پریزرو رہتے ہیں, اور اس میں پیسٹیسائڈس اور ان چیزوں مطلب کم چیزیں, کم کیمیکلس ہیں اس میں کمپیریٹیولی. تو 100% اربنائزیشن کا رول ہے. اربنائزیشن کا رول ہے, ڈائبٹیز بھی بڑھ رہا ہے انفارچونیٹلی, اور باقی ساری چیزیں بھی, اور اسٹریس بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ڈائبٹیز کا, ہائپر ٹینشن, ایون کینسرس کا بھی. اور باقی یہ جو ہمارا یہ ہر جگہ گھر بنے ہوئے ہیں, فیکٹریز کھلی ہوئی ہیں, یہ وہ آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے آپ جب سانس لے رہے ہوتے ہیں. میں اکثر, ہم لوگ جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو میں اور میرے ہسبینڈ ہنستے ہیں, ہم کہتے ہیں یہاں پہ کتنے آرام سے ہوا اندر جا رہی ہے نا, کیونکہ ہوا صاف ستھری ہوتی ہے. تو پاکستان میں تو یہ بھی اب بہت بڑا ایشو ہے کہ پولوشن
ہم لوگ ایک ورسٹ لاہور میں کیا حالات ہوتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے. بالکل نہیں, ایون اسلام آباد ایک ہوا ہے تو لنگ کینسر میں اس کا اتنا بڑا رول ہے. جی, تو مطلب یہ کافی ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے مطلب کینسر اسپیسیفکلی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے باڈی میں, اور لوگوں کو اب اس چیز کا اندازہ ہے, لوگ اب اس کی اسکریننگز وغیرہ کروانا شروع ہو گئے ہیں, لوگ اس چیز کو سیریس لے رہے ہیں کہ یار یہ چیز بھی ہو سکتی ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا چاہے وہ لڑکی ہو, اور اس کے بارے میں سیریسلی لوگ سوچتے ہیں. اب لوگ سوچ رہے ہیں. اور دوسرا مطلب اب انفارچونیٹلی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, جس طرح یہ ویپ اور سگریٹ اسموکنگ, شیشہ, یہ والی چیزیں اتنی کامن ہو رہی ہے, تو اس کا بھی جس طرح لنگ کینسر میں کافی مطلب ون آف دی ہائیسٹ رسک فیکٹر جس سے لنگ کینسر ہوتا ہے وہ ٹوبیکو یوز یہ والا ہی ہے. تو یہ والے فیکٹرز تو ابھی بچوں میں ہیں, لیکن لوگوں میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے. لوگ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے لوگ آرگینک کی طرف زیادہ کوشش کرتے ہیں. اسکریننگ پروگرامس ہمارے ہاں جو اسکریننگ پروگرام ہے اس کو آپ اپرچونسٹک اسکریننگ پروگرام کہہ سکتے ہیں, کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے آپ کو کہا آپ یہ ٹیسٹ کرا لیں تو آپ نے کرا لیا. اس طرح سے کوئی اسپیسیفک گائیڈ لائنس نہیں ہے. جس طرح NHS میں 21 ایئرس پہ آپ کا پیپ سمیئر ہوتا ہی ہوتا ہے, آپ کا 45 پہ کولونوسکوپی ہوتی ہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہمارا کوئی اسٹرکچرڈ پروگرام نہیں ہے. لیکن جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ورڈ آف ماؤتھ سے, جس طرح انشاءاللہ آج کے پوڈ کاسٹ سے کافی زیادہ لوگ سنیں گے اور اسکریننگ پروگرامس کی طرف آئیں گے, تو اگر آپ ہاسپٹل ایک دفعہ پہنچ جائیں وہاں پہ آپ کو پھر ڈاکٹر گائیڈ کر لیتا ہے. رائٹ, لیکن خود سے ہاسپٹل کوئی نہیں جاتا. خود سے کون جاتا ہے, آپ مجھے بتائیں. بینگ ڈاکٹرز ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل صحیح, ڈاکٹرز اپنے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں, یہ بھی ایک بات سچ ہے, پتہ ہے. مطلب میں جب بیمار ہوتی ہوں تو میں کبھی بھی ایسا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی, بس سیلف میڈیکیشن اور بس کر لیا, اگنور کر لیا اپنے سمٹمز یہ وہ. لیکن ہمیں ان چیزوں کو سیریسلی لینا چاہیے. مطلب آپ کو کچھ فیل ہو رہا ہے تو آپ لازمی ڈاکٹر کے پاس جائیں. ریگولر چیک اپس ویسے روٹین میں کرایا کریں. آپ کمپیریٹیولی ان لوگوں کو دیکھیں جو ریگولر اپنے چیک اپس کراتے ہیں, ایکٹیو رہتے ہیں, اپنے ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں, ان کی ڈیفینیٹلی ان کو نہ کینسر ہوتے ہیں, نہ ڈائبٹیز ہے, نہ ہائپر ٹینشن. اور جو لوگ بالکل ان چیزوں کا خیال نہیں کر رہے ہیں, جو سامنے آ رہا ہے وہ کھا رہے ہیں, فاسٹ فوڈ یہ وہ, نہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں نہ کچھ, تو ان میں کمپیریٹیولی پریولنس زیادہ ہے. تو ڈفرینس تو ڈیفینیٹلی ہے. رائٹ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. آج کل تو نہیں, خیر تو بہت پرانا ایشو ہے کہ رادر دین کنسلٹنگ اے ڈاکٹر, پیپل یوز ٹو کنسلٹ گوگل اینڈ ناؤ دے کنسلٹ چیٹ GPT. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ چیٹ GPT کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ اف یو ٹیل دیٹ سافٹ ویئر ٹو بیکم اے ڈاکٹر, اے پیتھولوجسٹ, تو وہ بن جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ایکوریٹ ہے اور یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کسی کے لیے؟ بس اس کے یوز کے اوپر ہے. جس طرح ہم لوگ چیٹ GPT سے ہیلپ لیتے ہیں بینگ ڈاکٹرس, ہم لوگ اپنی چیزوں میں اس کو یوز کر رہے ہیں, اور اب ایسا ٹائم آ رہا ہے کہ آپ اس کو مطلب یہ انیویٹیبل ہو رہا ہے کہ آپ مطلب ہر کوئی اس کو کسی نہ کسی حد تک یوز کرے گا. اب بہت سارے کمپنیز ایسے ہیں جو کہ کینسر سیلس ہم ایون لائک مجھے بھی یہ چیز آفر ہوئی ہے کہ آپ کو ہم ایک سیٹ آف وہ نمبر آف کیسز آپ کو بتائیں گے, وہ آپ اس میں جو کینسر والے کیسز ہوں گے وہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں, جو ہمارے سافٹ ویئر میں مطلب AI میں وہ کینسر سیلس کی ریکگنیشن ہوگی. تو پھر جہاں بھی AI کو وہ سیل نظر آئے گا تو وہ اس کو ٹیومر سیل کال کر دے گا. ایک حد تک تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ اس کو یوز کیسے کریں. فار ایگزامپل میں نے اپنا ایک ڈائگنوسس بنا لیا اور میرے مائنڈ میں اس وقت چیز نہیں آ رہی, میں AI کو بول دوں کہ مجھے اس کے ریلیٹڈ ڈفرینشیل اکارڈنگ ٹو مائی ایریا مجھے بتا دیں, تو وہ چیزیں ہیلپ ہو رہی ہیں. لیکن جو لوگ بغیر سوچے سمجھے چیٹ GPT کو ہر چیز, اور وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو رہے ہیں اور ہر طرح کی ڈیزیزز. ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ ہمارا دماغ کھاتے ہیں کہ نہیں چیٹ GPT نے تو مجھے یہ کہا, اور وہ چیٹ GPT کو اتنا مانتے ہیں کہ ہم 10 دفعہ بھی کہیں وہ کہتے ہیں نہیں, مطلب چیٹ GPT نے ہو تو وہ چیٹ GPT سے پوچھتے ہیں, چیٹ GPT سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے برین میں ٹیومر ہے, چیٹ GPT نے مجھے کہا ہے. کیونکہ چیٹ GPT تو سارے کازز آپ کو بتائے گا نا کہ آپ کا برین ٹیومر کی وجہ سے بھی ہیڈ ایک ہو سکتا ہے. تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں دیکھیں آپ کی ایج کے لحاظ سے آپ کے MRI میں کچھ نہیں ہے. دے آر لائک نہیں چیٹ GPT نے تو یہ کہا ہے. تو یہ مطلب اس کے یوز کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے یوز کر رہے ہیں. لیکن ریڈیولوجی اور پیتھولوجی میں اب AI کچھ حد تک ٹیک اوور کر رہا ہے. رائٹ رائٹ. لیکن AI کو یوز کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک پروفیشنل تو چاہیے ہی ہوگا ہمیشہ. یوز کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے یوز کریں. مطلب یہ آپ کا کام کم بھی کر سکتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے ہسٹوپیتھولوجی کی رپورٹس بہت لمبی ہوتی ہے. ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں موسٹلی ڈاکٹرس کہ ہم چیٹ GPT کو اپنے فائنڈنگس
رف سے انداز میں بتا دیتے ہیں کہ یہ میری فائنڈنگس ہے, یہ میرا ڈائگنوسس ہے, پلیز میک اے اسٹرکچرڈ ہسٹوپیتھولوجی رپورٹ فار می. تو بہت اچھی اور مزیدار رپورٹ آ جاتی ہے اور آپ کو ٹائپنگ لمبی چوڑی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو ہمارا کام بہت آسان اس طرح سے ہو بھی رہا ہے. لیکن اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کو یہ کہیں کہ بھائی آپ میرے لیے ڈائگنوز کریں تو پھر آپ گئے کام سے. تو اس کے یوز کے اوپر ہے کہ یہ تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اس میں ایک بندہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا کیونکہ اس کو کوئی لمپ تھا ادھر یہاں بائسپ پہ, اور وہ کوئی چھوٹا سا کوئی پتہ نہیں کیا بتا رہا تھا, لیکن اس کو لگا کہ کوئی کینسر ہو گیا, اور ہی وینٹ انٹو ڈپریشن, اور اس کے بعد کتنی تھیراپی سیشنز اس کو لینے پڑے. تو آئی تھنک کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو پروفیشنل سے کنسلٹ کر لینا چاہیے اس کے بعد آپ اس کو, کیونکہ دیکھیں آپ کے سالوں کی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے. مطلب اگر اتنا آسان ہوتا تو ہم ڈاکٹرز کیوں بنتے, تو ڈاکٹرز کی ضرورت ہی نہیں تھی نا. دیکھا, I have seen doctors study so hard, وہ 5-6 سال جو لگا کے اس کے بعد آگے بھی جو آپ لوگوں کے ہوتے اسپیشلائزیشن. اور اس میں یہ ہے نا کہ آپ کا اگر کوئی چیپٹر پڑھنے کو دل بھی نہیں کرتا تو آپ ہیومن کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ میں چوائس پہ چھوڑ دیتا ہوں, بالکل اسی طرح, کیونکہ آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ جائے گا اسی ڈیزیز کے ساتھ, اور آپ نے پھر اس کو بالکل صحیح کہہ دیا, چوائس پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے. میں بٹ آئی ووڈ لائک ٹو نو از کہ پاکستان میں اس وقت مطلب کینسر تو از اے بگ پرابلم. اس کے سمٹمز ایسے کیا ہیں جو کہ کامن سمٹمز ہیں, لوگ اس کو مس آؤٹ کر دیتے ہیں, لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یار چلو نارمل سی بات ہے, لیکن وہ آخر میں کینسر میں بدل جاتا ہے. آپ ساتھ یہ بھی ایکسپلین کریں کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سمٹمز اگر کسی اور کو ہو تو کینسر ہی ہوگا, نہیں بھی ہو سکتا. ہمارے ہر طرح ڈفرینٹ آرگنز ہیں ہماری باڈی میں. جس طرح بریسٹ کینسر کے ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں, لنگ کینسر کے ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں, لمفوما کے ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں, ہر طرح کے کینسر کے الگ سمٹمز ہوتے ہیں. جس طرح یورینری بلیڈر ٹیومر کے الگ سمٹمز ہوں گے. فار ایگزامپل اگر لمفوما جو لمف نوڈس والا ٹیومر ہوتا ہے, اس کے ایسا اتنے کوئی خاص سمٹمز نہیں ہوتے. آپ کو لو گریڈ فیور ہو سکتا ہے. آپ لو گریڈ فیور کو اگر پرولونگ عرصے کے لیے چل رہا ہے تو آپ کو اس کو ہرگز اگنور نہیں کرنا. اگر آپ کا فیور ٹھیک ہے, پونسٹون کھا لیا ٹھیک ہو گیا, لیکن کل آپ کو سیم اسی ٹائم دوبارہ لو گریڈ فیور ہے جو کہ 103-104 پہ نہیں جا رہا لیکن 101, اور آپ انکمفرٹیبل ہیں اور وہ مہینوں سے چل رہا ہے, تو آپ نے اس کو ہرگز نہیں اگنور کرنا. پھر آہستہ آہستہ جیسے ٹائم گزرتا ہے تو آپ کو لمف نوڈس فیل بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لمپس بننا شروع ہو جاتے ہیں. بریسٹ کینسر میں جس طرح جو سب سے ہم پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن, آپ شاور میں جائیں, آپ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کریں, آپ شیشے میں خود کو دیکھیں تاکہ آپ کو اے سیمیٹری اور ان چیزوں کا اندازہ ہو. جب لمپ پہلے آ جائیں آپ کو فیل ہو, آپ کو بریسٹ پین کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے, نپل ڈسچارج کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے, فیور کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے, لائک دیر آر ملٹیپل سمٹمز آف اے بریسٹ کینسر. لیکن سب سے امپورٹنٹ از فیلنگ اے لمپ ان یور بریسٹ. اور یہ اس کی ڈائگنوسس تو میرے خیال میں اتنا مسئلہ ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا آرگن ہے جس کو آپ فیل کر سکتے ہیں, آپ کو لمپ فیل ہو رہا ہے. جس طرح جی آئی ٹی کے ٹیومرز ہوتے ہیں, آپ ان کو پیلپیٹ نہیں کر سکتے, اس کے باؤل ریلیٹڈ سمٹمس ہوں گے, یا نوزیا وامٹنگ ہو رہا ہوگا, یا لو گریڈ فیور کے ساتھ وہ آ سکتا ہے. تو ہر آرگن کے اس آرگن کے مطابق سمٹمز ہوتے ہیں. پاکستان میں 3 ایسے کون سے کینسرز ہیں جو سب سے زیادہ بڑھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں؟ بریسٹ کینسر ٹاپ پہ ہے. بریسٹ کینسر سب سے زیادہ بڑھ رہا ہے. اور دوسرا یہ جو اورل کینسرز کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیشنٹس آ رہے ہیں پاکستان میں. یہ جو گٹکا, پان اور یہ اس کا یوز کافی زیادہ ہے, ٹوبیکو کا بھی, تو یہ بھی ایک ہائی اس طرح سے اس کی پریولنس کافی زیادہ ہے. میلز میں پروسٹیٹ کینسر کافی زیادہ ہے, لیکن پروسٹیٹ کینسر بہت اچھا رسپونڈ کرتا ہے ٹریٹمنٹ کو, اور اس میں لائف ایکسپیکٹنسی اچھی ہوتی ہے. ایون بریسٹ کینسر بھی اچھا رسپونڈ کرتا ہے, اس پہ ٹریٹمنٹ اچھی اگر ٹائملی ڈائگنوز ہو جائے تو, ٹائملی ڈائگنوز ہو جائے, لوکلائز ڈیزیز ہو, لمف نوڈز وغیرہ میں نہ گئی ہو, یا باقی آرگنز میں نہ جائے, تو آپ اس کو بہت اچھے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. اور بریسٹ کینسر کی بھی بہت ملٹیپل ٹائپس ہوتی ہیں, جہاں یہاں پہ ہسٹوپیتھولوجی کا رول آتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اے آئی ریپلیس کر لے گا, تو اے آئی کبھی بھی ہسٹوپیتھولوجی کو اس طرح ریپلیس نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں اتنے زیادہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں اور اتنے سبجیکٹیو فیکٹرز ہیں کہ ٹیومر کا گریڈ کیا ہے, ٹیومر کا اسٹیج کیا ہے, مارجن پہ پہنچا ہوا ہے کہ نہیں, لمف نوڈس میں گیا ہے کہ نہیں, تو بہت زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں جس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دوسرا پیشنٹ کی ایج اور وہ کیا ٹریٹمنٹ افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں, بہت زیادہ فیکٹرز ہیں. تو لیکن کافی اچھا رسپونڈ کرتا ہے, ٹریٹمنٹ آپشنس بہت اچھے اویلیبل ہیں پاکستان میں بھی. کینسر کا یہ ہے کہ ایک گولڈ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے جو کہ ہر جگہ آلموسٹ سیم ہی ہے. رائٹ, بٹ از اٹ ایکسپینسو if you are not going to شوکت خانم جہاں آپ کو وہ ایک سرٹن حد تک اسپانسر کر دیتے ہیں, کینسر کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کتنی ایکسپینسو ہوتی ہے آن ایوریج؟
کیموتھراپی اتنی زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے, لیکن اب جو ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹس آ رہی ہیں نا, جو کہ آپ کے باقی باڈی کو نقصان نہیں دے رہی, صرف ٹیومر کو ٹارگیٹ کر رہی ہیں, وہ ایکسپینسو ہے. وہ مطلب 14 لاکھ کا بھی ایک ڈرگ ہے ٹارگیٹڈ تھراپی, اور امیونو تھراپی جو کہ آپ کے امیون سسٹم کو اتنا بوسٹ کریں کہ وہ کینسر سیلس کو ختم کریں. تو وہ یہ جو ایڈوانس ٹریٹمنٹ آپشنس ہے یہ ایکسپینسو ہے. کیمو کافی افورڈیبل ہے. کیمو افورڈیبل ہے. اب کیمو کے بارے میں نا بڑی متس بھی ہیں پاکستان میں, کچھ ہو سکتا ہے ریالٹی بھی ہو. کیمو جو ہے وہ آپ مجھے پتہ کرتا کیا ہے. پہلی بات, کیمو تھراپی کیا ہے, نمبر 1. اور سیکنڈلی جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے کیمو سیشن کروا لیا اس کے بعد ہم لوگ کمرہ نہیں چھوڑ سکتے, ہمیں باڈی کے اندر بہت کچھ ایسی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ کاش ہم خدا نخواستہ مر ہی جاتے تو بہتر تھا. تو کیمو کے بارے میں جو متس ہے کیا وہ سچ ہے, اور کیمو تھراپی جو ہے وہ از اٹ دا اونلی سولوشن, یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور سولوشنز ہے اگر آپ نے کینسر کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو؟ سب سے پہلے کیمو تھراپی ایک مطلب ڈرگ ہے جو کہ ٹیبلٹ کی فارم میں بھی اور آئی وی فارم میں پیشنٹ کو ملتا ہے, اور یہ اتنے ٹاکسک ڈرگز ہوتے ہیں کہ یہ کینسر سیلس کو بھی کل کرتے ہیں اور آپ کے نارمل امیون سسٹم کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں. تو اس میں پیشنٹ سائیڈ ایفیکٹس کے ساتھ آتا ہے, مطلب پیشنٹ کا WBC کاؤنٹ, اس کا جو قوت مدافع ہے وہ کافی زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے وائل یو آر گیٹنگ کیمو تھراپی. لیکن الٹیمیٹ سولوشن کیمو تھراپی ہے. اگر آپ پیشنٹ کو دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ اگر کیمو ٹالریٹ کر سکتا ہے, ایسی ایج ہے اس کا, باقی ایک پورا سکور نکلتا ہے کہ کون سے پیشنٹس کینڈیڈیٹ ہے کیمو تھراپی کے لیے. تو کیمو تھراپی از اے ویری ویری گڈ آپشن, اور الٹیمیٹ جو کینسر کو ختم کرتا ہے وہ کیمو تھراپی ہی ہے. لیکن لوگوں کا یہ ایک مس کانسیپٹ ہے, کیمو تھراپی باقی لوگوں کو کچھ نہیں کہتا. آپ کیمو تھراپی والے پیشنٹ کے ساتھ ایک بیڈ پہ بیٹھ جائیں, ان کو اس وقت اگر آئی وی لگا ہوا بھی ہے اس کا دوسرے بندے کو کوئی نقصان نہیں ہے. جو وہ لوگ بھاگتے ہیں اور الگ کمرے میں آئسولیٹ کرتے ہیں وہ ریڈیو آیوڈین تھراپی ہے, جو کہ ایک پیپلری تھائرائڈ کارسینوما کے لیے پیشنٹس کو ملتی ہے. تو وہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جس میں کچھ باقی لوگوں کے لیے خطرناک ہے اور کچھ نہیں ہے. لیکن کیمو از ایکچولی دی الٹیمیٹ سولوشن. ابھی جو ایڈوانس ٹریٹمنٹ آپشنس ہیں جس طرح امیونو تھراپی ہو گئی, ٹارگیٹڈ تھراپی, یہ تو کیمو تھراپی سے بھی بہت اچھی ہیں. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ یہ آپ کے امیون سسٹم کو اتنا ڈیمیج نہیں کرتی, یہ کینسر سیل کو ہی ٹارگیٹ کرتی ہے. لیکن وہ ایکسپینسو ہے کافی. وہ ایکسپینسو ہے. رائٹ. پاکستان کی گورنمنٹ سیکٹر میں اس طرح کی ٹارگیٹڈ تھراپیز ابھی ہو رہی ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں, یا ابھی پاکستان میں اتنی عام نہیں ہے؟ نہیں ہے. اور ایون جو ہمارے ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو کہ کافی ان کو پریویلیج سمجھا جاتا ہے اور ان کو ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے, ان کو بھی یہ ٹارگیٹڈ تھراپی آن پیمنٹ ملتی ہے, فری نہیں ان کے لیے بھی. تو کیمو تھراپی تک وہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن امیونو تھراپی اور ایڈوانس جو ٹارگیٹڈ تھراپیز ہے وہ پیشنٹ کو خود کرنا پڑتا ہے. بٹ آئی ہوپ کہ آگے فیوچر میں آنے والے وقتوں میں بہتر ہو جائے, کیونکہ کینسر از رائزنگ, تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اب کینسر کے علاوہ ایسے کون سی ڈیزیزز ہیں جو پاکستان میں سائلنٹلی بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا, اور الٹیمیٹلی کینسر اتنا نقصان تو نہیں لیکن اس کے لیول پہ ہی پہنچ کے ہی نقصان دے گی باڈی کو؟ میں تو اس میں مینلی ڈائبٹیز کو ہی کہوں گی, کیونکہ آئی سی اے لاٹ آف پیشنٹس آن ڈیلی بیسز, ینگ پیشنٹس ہوتے ہیں اینڈ دے ہیو نو سمٹمز ایٹ آل, لیکن جب ہم ان کا بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا تو 7, 8, 9 اس طرح پہنچا ہوا ہوتا ہے, اور وہ مطلب ڈائبیٹک زون میں ہوتے ہیں. اور وہی والی بات کہ ینگ پیشنٹس جن میں آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے, تو یہ ایک بہت بڑا ایسا فیکٹر ہے. اور ڈائبٹیز سے آپ کی لائف کوالٹی کافی افیکٹ ہوتی ہے. لائک اگر آپ پراپر پرہیز وغیرہ نہیں کریں تو ڈائبٹیز آپ کے پورے باڈی کو افیکٹ کرتا ہے, ہر بلڈ ویسل کو, ہر نرو کو. تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اور اس میں یہی سارے فیکٹرز ہیں کہ جو اربنائزیشن ہے, پروسیس فوڈ, سیڈنٹری لائف اسٹائل, ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے, یہ والی چیزیں بہت بڑے فیکٹر. رائٹ. اچھا, ایک بڑا سمپل سا سوال ہے, اب آپ کو لگے گا کہ یہ کیا مجھ سے پوچھ رہا ہے, لیکن پچھلے دنوں میں ایک لیب گیا, وہاں میری والدہ کا ٹیسٹ تھا یہی ڈائبٹیز کا, تو ان کا آیا 5.8 5.9 6.4 سے 5.9 پہ آئی. ہم بڑے خوش ہوئے. تو وہاں جو ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں 5.9 بھی جو ہے وہ پری ڈائبیٹک ہے. اب سوال یہ ہے کہ میرے نانا کہتے تھے کہ جب میں جوان تھا, جب ان کو ڈائبٹیز ہوئی تو تب 6.5 بھی پری ڈائبیٹک نہیں ہوتا تھا.
آج 5.9 بھی پری ڈائبیٹک ہے. تو یہ کیا یہ ایک بزنس کی طرح جو ہے یہ لیبارٹریز اور جو ڈرگز بنا رہے ہیں وہ ایک کوئی کارٹیل چلا رہے ہیں مل کے کہ ہم نیچے کرتے ہیں اپنی دوائی بیچتے ہیں, یا ایکچولی یہ چینج جو ہے وہ ہو رہی ہے کوئی باڈی میں, یا کوئی سسٹم میں ایسا چینج آ گیا کہ اب 5.9 از آلسو پری ڈائبیٹک اینڈ 6.4 اٹس جسٹ فار دا گڈ کنٹرول, کہ جتنا آپ اپنا لیول نیچے کریں گے, فار ایگزامپل اگر ہم 5.9 کو بھی پری ڈائبیٹک کہہ رہے ہیں تو پیشنٹ اپنا لائف اسٹائل چینج کرے گا, اس میں کوئی نہ کوئی ہم میڈیکیشن ان کو ایسا 250 ملی گرام میٹفارمن وغیرہ ڈال سکتے ہیں. تو یہ صرف فار دا بیٹر ٹریٹمنٹ یا بیٹر مینجمنٹ آف ڈائبٹیز ہے, اس میں ایسا کوئی کارٹیل نہیں ہے. You know what? I'm asking you this question because I was listening to this podcast, an Indian podcast. That guy asked this question from a doctor. تو میں نے کہا یار بات تو صحیح ہے, تو I have experienced this as well here in Pakistan. مطلب I have experienced this in my family. It's just for the better management of diabetes. Because people say نا کہ drugs بھی تو بیچنے ہیں اور عوام پہ ہی بیچنے ہیں, تو شاید اس وجہ سے بھی نہیں, لیکن میری اپنی نظر میں 5.9 is quite high, تو اس کو پری ڈائبٹیز میں ہونا ہی ہونا چاہیے. آئیڈیلی آپ کا 5.5 سے کم ہونا چاہیے. تو اب تب مطلب اگر آپ پیشنٹ کو ڈرائیں گے نہیں کہ یہ پری ڈائبٹیز ہے, تو وہ تو اپنا وہی لائف اسٹائل, اور پھر اگلے ہی ٹیسٹ میں اس کا 6.4 6.5 آ جائے گا. تو یہ صرف بیٹر مینجمنٹ کے لیے لیولس نیچے ہوئے. از اٹ پاسبل کہ پری ڈائبٹیز کو جو ہے وہ ہم لوگ ریورس کر سکیں تھرو ایکسرسائز, تھوڑی ٹیبلٹس کے ساتھ بھی ایکسرسائز وغیرہ؟ 100%. اور میرے اپنے جو بردر ان لا ہیں, ان کا ایک دفعہ انہوں نے کروایا تو 6.4 سم تھنگ آیا, اینڈ ہی واز ڈٹرمنڈ کہ میں اس کو ایکسرسائز اور ان چیزوں سے ہی کم کروں گا, اور انہوں نے کر بھی لیا, اور بہت اچھا ان کا کنٹرول چل رہا ہے. انہوں نے اپنی لائف اسٹائل, انہوں نے اپنی جم کا ٹائم بڑھایا, انہوں نے اپنی رننگ اسٹارٹ کی, انہوں نے کھانے میں فائبر زیادہ کیا, شوگر اور اس کو کمپلیٹلی کٹ کر دیا. تو یہ تو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کا تو بہت بڑا رول ہے ڈائبٹیز میں. میڈیسن پہ تو وہ لوگ, ہم ان لوگ کو ڈالتے ہیں جو یہ چیزیں نہ کر سکیں, جو ایکٹیولی واک نہ کر سکیں, جو اتنے ایکٹیو نہ ہو, ان کا لائف اسٹائل ایسے ہو کہ, یا ایج ایسی ہو کہ وہ اتنا ایکٹیو لائف اسٹائل نہیں مینٹین کر پائے. تو ان لوگ کے لیے پھر میڈیسنس ہے. فرسٹ آپشن از آلویز لائک ود ایکسرسائز اینڈ ڈائٹری ماڈیفیکیشن. رائٹ. اینڈ اگر کسی کو کوئی پری ڈائبیٹک ہے تو اس کو ویسے کیا کھانا چاہیے, مطلب اس کی ڈیلی لائف میں اس کا انٹیک کیا ہونا چاہیے؟ بس سمپل یہ رکھ لیں کہ کاربس کم سے کم, پروٹین ہائی, فائبر ہائی. اچھا, بس سمپل یہ فارمولا ہونا چاہیے. سمپل یہ فارمولا ہونا چاہیے, اور اچھا اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھے, اور ایکٹیویٹی اپنی بڑھائیں, رننگ, واک, ایکسرسائز, جم. بس یہ سمپل فارمولا, ہائی پروٹین, لو کاربس, اور شوگر وغیرہ کو تو بالکل کٹ کر دیں. مجھے میرے پیرنٹس کو, میرے فادر کو ڈائبٹیز ہیں, اور میں نے ان کے ڈر سے ابھی سے ہی چینی ختم کی ہوئی ہے. اس چائے میں چینی ہے تو میں نہیں پی رہی. نہیں خیر ہے, مجھے یہ تھا کہ چلیں تھوڑا سا اس سے, لیکن اب مجھے چینی اچھی نہیں لگتی. تو یہ آپ کا, آپ ایسی چینجز لاتے ہیں اور آپ کو پھر آہستہ آپ یوز ٹو ہو جاتے ہو. تو یہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن اس کا بہت بڑا رول ہے ہر ٹائپ کے کینسر میں, ڈائبٹیز میں, ہائپر ٹینشن میں, اور ایون آپ اسٹریس مینجمنٹ میں بھی, ہر چیز میں بھی. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ لائک آئی ہیو گینڈ ویٹ اوور دا پاسٹ فیو ایئرس, اور جس طرح لائک آئی ایم 29, آئی ول ٹرن 30 دس ایئر, ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. جس طرح میرا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا غصہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے. پہلے مجھے اتنا جلدی غصہ نہیں چڑھتا تھا, اب زیادہ چڑھ رہا ہے. تو یہ ویٹ مینجمنٹ جو ہے آپ کے موڈ کو افیکٹ کرتا ہے, ہر چیز کو افیکٹ کرتا ہے. میں مطلب اتنی لیزی ہو گئی تھی بیچ میں کہ کام اور بس, مطلب میری روٹین ایسی بن رہی تھی کہ مجھے اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں مل رہا تھا. مجھے لٹرلی باڈی ایک اسٹارٹ ہو گئی تھی. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے مشورہ دیا کہ تم جم جوائن کر لو, یا مطلب رننگ اسٹارٹ کر لو یا کچھ. مجھ سے یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں جم جاؤں, کیونکہ آپ اتنے تھکے ہوئے آتے ہو, آپ میں ہمت ہی نہیں ہوتی کہ آپ اب دوبارہ گھر سے نکلے. تو میں نے گھر پہ انسٹرکٹر کو بلانا شروع کر دیا, اور وہ دن آج کا دن میرا موڈ اتنا اچھا ہوتا ہے. میں 30 to 40 منٹس ایکسرسائز کرتی ہوں, لیکن میرا پورا دن اچھا گزرتا ہے. مجھے سارے وہ باڈی ایکس وغیرہ سب ختم ہو گیا. مجھے بیک ایک کا ایشو تھا, اور ویٹ بھی الحمدللہ اتنا اچھا ویل مینٹین, اور آئی ایم ہیپی ود مائی سیلف. تو یہ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ.
आई होप कि जो सुन रहे हैं आपकी बात वो मोटिवेट हो इससे. मैं तो बहुत मोटिवेट हूँ. मैं तो दिन रात इवन जो मतलब मेरी हम लोग का एक ग्रुप है जिस हम रोज़ टी ब्रेक इकट्ठे करते हैं, तो मैं मोस्टली कहती हूँ नहीं मैं समोसा नहीं खाऊंगी या ये वो ना तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं उनको भी मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ. मैं कहती हूँ एक दफ़ा आप इस चीज़ में जाना शुरू करो तो आपको अच्छा लगता है, आपको अपना आप इतना लाइट फील होता है, आप इतने एक्टिव होते हो. मतलब आप जितना कम खाओ उतने ज़्यादा एक्टिव होते हो. हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार मैं नहीं कर सकती, मैंने तो खाना नहीं खाया हुआ, या मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है. ये ऑपोजिट है, आपको बहुत कम खाना चाहिए होता है, बाकी हम सिर्फ चस्के ले रहे होते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं होती. लेकिन वही फिर वाली बात आ गई ना, अर्बनाइजेशन एंड ऑल, सब कुछ बड़ा इजीली एक्सेसिबल है. फूड पांडा से आप एक सेकंड में कुछ मंगवा सकते हैं. और इवन जो हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में हम लोग, मैं और मेरी कज़न, हम लोग ये करते हैं कि हम एक डिश ऑर्डर करते हैं. पहले मुझे बहुत बुरा लगता था कि नहीं यार बस ये नहीं करना, लेकिन ये अगर आप शुरू कर लेना, अब मैं अपने हस्बैंड के साथ ये करना चाह रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं. इज़ लाइक डोंट टच माई फूड. ये शायद उनको भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस चीज़ की आदत हो जाए. तो ये मतलब आप अपना पोर्शन कंट्रोल, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और ये आपको करना पड़ेगा. मतलब 30 आप हिट करें तो उसके बाद तो आपको बहुत एक्टिवली देखना पड़ता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट और चीज़ आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाती है. तो आपको फिर एक्टिवली, शायद पहले आप इसी तरह खा रहे हो लेकिन आपका वेट उस तरह नहीं बढ़ रहा होगा, लेकिन आफ्टर 30 आपका वेट भी बढ़ता है, आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं, आप लेज़ी भी होते हो, आपको बॉडी एक्स भी निकलती है. तो यहाँ पे फिर आपका ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का रोल आता है. वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक कि मुझे भी करना चाहिए अब इस बारे में. लेकिन ये है कि वन लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर, कि पाकिस्तान में एक ऐसा नहीं, आप 3 ऐसे बताएं इस साल जो ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट, 3 ऐसे इंपॉर्टेंट टेस्ट्स कौन से करवाने चाहिए लोगों को लाजमी, और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए और हर साल करवाने चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि मैं इसको टॉप पे इसलिए रखूँगी क्योंकि ये एक टाइप ऑफ कैंसर है विच इज़ ईज़िली प्रिवेंटेबल, वो है पैप स्मेयर. फीमेल्स अपना पैप स्मेयर कराएं. NHS में व्हेन यू टर्न 21 तो आप एवरी 3 to 5 years पैप स्मेयर कराते हैं, जिसे आम ज़ुबान में शीशी वाला टेस्ट कहते हैं. तो वो मैं उस पर बहुत ज़्यादा मतलब मेरा फोकस होगा. और दूसरा ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुकी हूँ कि ये इतना कॉमन है पाकिस्तान में. और तीसरा मेरे ख्याल में रेगुलर GP विजिट्स, जनरल फिजिशियन के पास आप रूटीन में जाएं. अगर आपकी बॉडी में कोई एबनॉर्मल स्वेलिंग या कोई ऐसी चीज़, या आप रूटीन वर्कअप कराएं. मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरे लैब्स हैं या लैब वर्कअप कराना चाहिए, लेकिन वंस इन अ वाइल या वंस एवरी ईयर या वंस एवरी 6 months आप एक बेसिक पैनल करा लिया करें. मतलब ब्लड CP, LFTs, RFTs, TFTs वगैरह, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 30 years. इस तरह कुछ ट्यूमर मार्कर्स हैं, जिस तरह मेल्स में सीरम PSA लेवल्स अगर वो 10 से ज़्यादा है तो इट इज़ देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा. अगर एक ब्लड टेस्ट से आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो वाई नॉट. इसी तरह फीमेल्स में CA-125 या ये वाली चीज़ें. तो अगर आपके पॉडकास्ट से एक भी बंदा अपने हेल्थ को सीरियसली ले तो ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन है. बिल्कुल ठीक कह रही है. और ये आपके पॉडकास्ट से आई होप के लोग सीरियसली अपने आप को सीरियसली लेना शुरू करें. प्रायोरिटाइज योर हेल्थ. हाँ जी, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है. और टू बी ऑनेस्ट ये आप तब रियलाइज़ करते हैं जब आपके पास हेल्थ नहीं होता. तो बजाय ये कि बाद में बंदा रिग्रेट करे, पहले से ही आपको ये चीज़ें कर लेनी चाहिए. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सबा टाइम निकालने के लिए. इट वाज एन अमेजिंग पॉडकास्ट. और जिस तरीके से आपने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन किया और जिस तरीके से समझाया, आई होप कि इससे लोगों को समझ भी आए, लोग अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें. और आप जो प्लान्स हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, आपके बिजनेस को लेके, आपके लैब्स को लेके और आपके डिजिटल मीडिया प्रेजेंस को लेके, आई होप कि वो और ज़्यादा बेहतर हो. थैंक यू सो मच मारिज. एंड I would like to mention that you're doing an amazing job with this podcast. और काफ़ी impactful है जितना मैंने देखा है इंशाल्लाह. और lots of prayers इंशाल्लाह. This is a safe place जिसमें हमने इतनी अच्छी डिस्कशन की. और मैंने आपके बाकी भी पॉडकास्ट देखे हैं जो कि बहुत यूज़फुल हैं. तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि ये बढ़ता जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू so much for inviting me.